آج ایک بی بی سی نے آرٹیکل شائع کیا ہوا ہے تو محترمہ کی شہادت کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے جس میں شجاع نواز کی کتاب کا بھی حوالہ ہے۔ تو شجاع نواز لکھتے ہیں کہ جب بی بی پاکستان آ رہی تھیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شیڈو گورنمنٹ بنائی ہے، کوئی پروگرام یا مختلف پالیسیز آپ کی کیا ہوں گی، حکومت اگر آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ کام کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے پاکستان میں نہیں ہوتا، حکومت میں آئیں گے، اقتدار میں آئیں گے تو دیکھیں گے پھر کیسے آگے چل رہے ہیں۔ تو عام طور پر پاکستان میں کوئی بھی تحریک جو ماضی میں چلی، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے چلی ہو، آئی جائے، تو اس کا بھی مقصد ایک ہی تھا کہ بے نظیر کو اقتدار سے باہر کرنا ہے اور نواز شریف کو حکومت میں بٹھانا ہے۔ یا عمران خان جب ڈی چوک میں دھرنا دے کر 2014 میں آ کر بیٹھ گئے تھے تو اس وقت بھی ریفارمز کے اوپر کوئی پلاننگ یا تیاری نہیں تھی، جس کا اظہار انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر کے دوران اپنے وزراء سے کر دیا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے تیاری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ تیاری بالکل نہیں تھی۔ مخالفین کے اندر کیڑے نکالنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ہم کیسے پاکستان کو ٹھیک کریں گے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ جو سرکولر ڈیٹ پاکستان میں 1.3 ٹریلین تھا، 1300 ارب تھا، وہ اب 2300 ارب پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ سب سے بڑی مثال کے طور پر تقریروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف بتایا کرتی تھی کہ اگر ہم اقتدار میں آئیں گے تو ٹیکس ریونیوز 4000 کی بجائے 8000 ارب آئے گا، سرکولر ڈیٹ ہم ختم کر دیں گے، اور پتہ نہیں کتنے لمبے لمبے دعوے تھے، ان میں سے کچھ بھی سچ ثابت نہیں کر سکے۔ اور ویسا ہی کچھ حال آج کل مجھے پی ڈی ایم کا نظر آتا ہے، جو یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، الیکشن ریفارم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہنے کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس کے اوپر اگر آپ نے عملی طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کام حکومت میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آج آپ سڑکوں کے اوپر ہیں۔ اس وقت آپ کی تیاری ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا ایک لیجسلیٹو فریم ورک ہے ذہن میں، یہ ریفارم ایجنڈا ہے، اس طریقے سے ہم الیکٹورل ریفارم لائیں گے، اس طریقے سے احتساب کا نظام ہوگا، یہ براڈر ڈائریکشن ہوگی اکانومی کا۔ اور بائی دا وے اکانومی کی براڈر ڈائریکشن کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہوتی، اس کو آپ نے کنسسٹنٹلی آگے بڑھانا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی نیجر قسم کی ریئیکشن نہیں آئے، کبھی آپ رائٹ ہوں کبھی لیفٹ ہوں تو اسے فورن انویسٹر بھاگ جاتا ہے پاکستان سے۔ تو وہ چیزیں مسنگ نظر آتی ہیں پی ڈی ایم کی تحریک کے اندر، اور پی ڈی ایم نے اپنے آبجیکٹیو کیسے حاصل کرنے ہیں اس کے اوپر بھی بہت سارے ایشوز کے اوپر سوالیہ نشان نظر آتے ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول کی تقاریر سننے کے بعد پہلے یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ کہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے استعفے دے کے باہر آ کے ڈی چوک پہ بیٹھنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، یا دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں گے اور نعرے تو مارتے رہیں گے مریم کے ساتھ، لیکن عین موقع کے اوپر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ کچھ گم گو والی کیفیت پاکستان پیپلز پارٹی میں ابھی بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو اجلاس ہیں کمنگ ڈیز کے اندر، اس کے اندر وہ اپنی چیزوں کو کرسٹلائز کر لیں اور زیادہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھ جائیں، لیکن ابھی تک معاملہ ان کا 50-50 چل رہا ہے۔ مریم نواز یا پی ایم ایل این کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان پیپلز پارٹی، جہاں ان کے پاس سندھ حکومت موجود ہے جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ان کے پاس جتنے قومی اسمبلی کے اندر اراکین کی تعداد ہے پیپلز پارٹی کے پاس، اگر دوبارہ الیکشن ہو تو شاید اتنے دوبارہ انہیں مل بھی نہ پائے۔ پی ایم ایل این کی سوچ یہ ہے کہ ہم دوبارہ پنجاب سے جیت کے تگڑی پوزیشن میں آ کے پنجاب حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی ان کے پاس پنجاب نہیں ہے جس کے اوپر وہ مسلسل حکومت کرتے رہے طویل عرصہ۔ نواز شریف چیف منسٹر رہے، پھر بھائی چیف منسٹر رہے، پھر پرائم منسٹر وہ 3 دفعہ رہے، تو وہ ان کا خواب ہے کہ ہم پنجاب جیتیں اور پھر آ جائیں۔ اس لیے وہ ڈو اور ڈائی والی آر یا پار والی بیٹل جو ہے صرف نون تک محدود ہے، یا مولانا فضل الرحمان تک، جو شاید طویل عرصے کے بعد پہلی دفعہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی نہیں ہے، قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے، اور منسٹر کالونی میں ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کے پاس ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ ان کو گورننس ایشوز کے اوپر جہاں ڈلیوری دے کے لوگوں کو خوش کرنا تھا اور لوگوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ ہمارے میں وہ صلاحیت ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل ہم آپ کو دے سکتے ہیں، وہ نہیں کر پا رہے۔